میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے 3 سبق گزر چکے اور آج چوتھا سبق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سبق میں 5 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز، دوسرے نمبر پہ ایک سنت، تیسرے نمبر پہ ایک کبیرہ گناہ، چوتھے نمبر پہ گناہ کے نقصانات، اور 5ویں نمبر پہ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ آج سبق نمبر 4 میں پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز، یعنی کیا ہے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اس کا کیا مطلب ہے کہ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آج کی ایک سنت، تو نماز میں قیام کی 2 سنتیں بیان ہوئیں، یعنی نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں اس کی 2 سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلی، پیروں کو قبلہ رو رکھنا، دوسری، مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہونا، اور آج کا سبق تیسری سنت کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ کہ آج کا سبق کیا ہے؟ آج کے سبق کی سنت کہ جب تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، لیکن یاد رکھیں یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، یعنی کبیرہ گناہ کا مطلب کیا ہے، وہ مطلب بھی ذہن میں رکھیں کہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے بدگمانی کرنا، یعنی بلا دلیل شرعی کسی کو برا سمجھنا۔ یعنی کیا مطلب؟ کسی کے لیے برا گمان رکھنا، اپنی طرف سے کچھ معلوم نہیں ہے کسی کے بارے میں، ویسی سوچ لیا کہ یار اس کے پاس گاڑی ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، ویسی گمان کر لینا، اس کا مطلب ہے کوئی کالا دھندا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلط کام کرتا ہے۔ یار یہ تو جو ہے نا ہائے دن دعوتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ غلط کام کرتے ہیں۔ یا دیکھا کوئی کہیں جا رہا تھا، یار یہ اس طرف پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے تھے، وہاں جاتے ہیں، روز جا کے کیا کرتے ہیں۔ ایسی اپنی طرف سے بدگمانی کر لینا کسی کے بارے میں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ پر کیا ہے کہ اس پر عذاب کی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو کیا مطلب؟ کسی کے بارے میں برا گمان کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ گناہ کے نقصانات۔ گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، خاص کر اللہ والوں کی صحبت سے وحشت اور گھبراہٹ بڑھتی جاتی ہے، اور یہ شخص اللہ والوں کی صحبت کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص خدا نخواستہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے تو وحشت ہوتی ہے، اللہ والوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، اس کی وجہ سے پھر اللہ والوں کی صحبت اس کو نصیب نہیں ہوتی، اور جب اللہ والوں کی صحبت نصیب نہیں ہوتی تو نہ ایمان کی، دین اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، نہ دین اسلام سیکھنا نصیب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے برائی کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزر جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ طاعت و نیکی سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مقاصد میں آسانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میرے کام حل نہیں ہوتے، میرے بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، میرے کام پھنسے رہ جاتے ہیں، آئے دن تکلیفیں پریشانی میں رہتا ہوں، میرے کام بنتے نہیں۔ تو آسان سا فائدہ ہے کہ نیکی کریں، اور بس نیکی کا فائدہ بھی ہے دنیا میں کہ اللہ پاک کاموں میں آسانی فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا جو سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔